ظفر اور مقبول اپر اتلی کے دو بھائی تھے۔ ظفر کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی اس کا باپ مر گیا اور مقبول اپنے باپ کی موت کے کچھ ماہ بعد پیدا ہوا تو دوران زچگی ماں مر گئی۔ یتیمی اور غریبی میں بیماریاں تو بس بہانہ ہوتی ہیں، اصل میں تو امیر روٹی کھاتے ہیں اور غریبوں کو روٹی کھا جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں غریبی بذات خود ایک گالی ہے، اوپر سے یتیم اور مسکین۔ دونوں بھائیوں کی خوب مٹی پلید ہوئی۔ ایک دور کے ماموں اپنے گاؤں لے گئے اور روتے دھوتے ظفر اور مقبول 7 اور 5 سال کے ہو گئے۔ آج ان کے دور پرے کے ماموں نے شہر میں انہیں ایک کوٹھی میں ملازم رکھوا دیا۔ مہینے کے مہینے آ کر وہ تنخواہ لے جایا کریں گے اور یہاں بچے مفت میں کھا پی لیں گے اور کام کا سلیقہ بھی سیکھیں گے۔ ظفر کی ڈیوٹی صاحب کی بلی کی حفاظت پر لگی تو مقبول کی ڈیوٹی صاحب کے چھوٹے بیٹے کی دیکھ بھال پر، جو بمشکل 3.5 سال کا تھا۔ مقبول چھوٹے صاحب کو رات بھر جھولے میں گھماتا رہتا اور کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا کہ رونے کی آواز سے صاحب اور مالکن کی خلوت میں اثر نہ پڑے، اور ستارے 5 سال کے کم سن غلام کو دیکھ کر ہنس ہنس کے غائب ہوتے رہتے۔ صاحب جی کوئی بڑے گورنمنٹ آفیسر تھے، شخصیت میں رچی فرعونیت اور طبیعت میں بری کرختگی اتنی تھی کہ کوئی لفظ نہ بول سکے، دولت اتنی کہ پھاوڑوں کاٹے کم نہ ہو۔ دونوں بھائیوں کی تو جان جاتی تھی اگر صاحب کی نظر پڑ جائے۔ ایک دن ظفر سے غلطی ہوئی کہ بلی کو دودھ ذرا گرم دے دیا، وہ اچھل کر بھاگی تو صاحب جی نے دیکھ لیا اور کھولتے ہوئے دودھ کا برتن ظفر کے چہرے پر انڈیل دیا۔ مقبول رات بھر کپڑے سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے آبلے صاف کرتا رہا۔ جس جسم پر پھول کی چھڑی نہ لگی تھی اس پر یہ دن بھی آنا تھا۔ پتہ نہیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے انسانوں کو ڈسنا کب چھوڑیں گے۔ مقبول کی ڈیوٹی چھوٹے صاحب کی دیکھ بھال کی وجہ سے مالکن کے آس پاس ہی ہوتی۔ مالکن بھی غصے کی تیز تھیں، جسم کے اعضاء کی ساخت ایسی کہ ہنسی کی پوٹ، مگر اپنے حسن پر اتنا زام کہ شہزادیاں شرمائیں۔ وہ شاید بہری بھی تھیں کہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں سنتی تھیں۔ آج رمضان کی 27ویں رات تھی، ہر ایک نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ صاحب جی شلوار قمیض میں گھوم کر مہمانوں کو افطاری کے لیے بٹھا رہے تھے اور برابر والی مسجد میں رت جگہ کی تیاریاں اور لاؤڈ سپیکر کی ٹیسٹنگ جاری تھی۔ دونوں بھائیوں کی حالت کام کر کے ردی ہو رہی تھی، اٹھتے جوتی بیٹھتے لات۔ ان کی اتنی ہستی ہی کب تھی کہ کوئی ان پر بھی رحم کرے۔ دونوں بھائیوں کے دلوں کی گفتگو صاحب جی کی نغمہ سنجی میں دفن ہو گئی۔ کیا مجال کسی کی ایسی ایمان انگیز تقریب کو اچٹا کر کچھ کہنے کی جرت کرے۔ ایک مہمان نے عشاء کے بعد چپکے سے دونوں کا روزہ کھلوا دیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایسا انہوں نے نیکی کے شوق میں کیا یا کسی گناہ کی شرمندگی میں۔ مالکن نے مقبول کو آواز لگائی کہ وہ جلدی آ کر چھوٹے صاحب کا خیال رکھے تو وہ جلد نہا دھو کر رات کے واعظ و نصیحت کے لیے بن سور جائیں۔ مقبول نے چھوٹے صاحب کو بہلانے کے لیے بلی کا پنجرہ سامنے رکھ دیا۔ بلی آج صبح سے بند تھی مہمانوں کی وجہ سے، اس لیے بڑی خونخوار ہو رہی تھی۔ چھوٹے صاحب نے آج بلی کو زچ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ کبھی دم کھینچتے تو کبھی مونچھوں کے بال توڑتے، کبھی آنکھ میں انگلی مارتے تو کبھی ٹانگ کھینچتے۔ مقبول نے بارہا منع کیا، مگر اس کی تو زندگی میں کوئی بات قبول نہ ہوئی جو آج ہوتی۔ جہالت کے کرشمے اور امارت کے الزام و بیکار نہیں جاتے، مگر ناکار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ بلی بھی آخر بلی تھی، کہاں تک صبر کرتی۔ کسی غریب کا بچہ تو تھی نہیں کہ زندگی کی ہر شرارت کا وہ انتقام چپ سے لیتی۔ اس نے آخر چھوٹے صاحب کے چہرے پر پنجہ مار ہی دیا۔ کچھ خراشیں اور ایک خون کی کلکاری چھوٹے صاحب کی چیخوں کے لیے کافی تھی۔
مالکن جیسے تیسے بھاگ کر پہنچی اور خون دیکھ کر تو ان کی جان ہی نکل گئی۔ ایک ہاتھ سے چھوٹے صاحب کو سنبھالا تو دوسرے ہاتھ سے مقبول کا گریبان پکڑا۔ وہ بیچارہ اس ناگہانی پر جیسے ساکت ہی ہو گیا تھا۔ مالکن نے گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخنا شروع کیا۔ ایک کھلائی بھاگ کر آئی تو چھوٹے صاحب کو اس کے حوالے کیا اور بل پڑی بے ماں کے بچے پر بلی کا پنجرا اٹھا کر منہ پر مارا تو ایک سلاخ کان کے آر پار ہو گئی۔ چہرے پہ اتنے تھپڑ مارے کہ تباک سا چہرہ سیپی رہ گیا۔ گھر کے در و دیوار تک حیران تھے کہ ایک ماں ہو کر بنا ماں کے بچے سے یہ سلوک کیوں کر روا رکھا۔ اسی سنا میں بڑے صاحب بھی آ گئے۔ ظفر بھی چیخو پکار سن کر آ پہنچا، مگر اس کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ کسی کا ہاتھ روک سکے۔ جو عمر کارٹون دیکھنے کی ہوتی ہے اس میں وہ جلاد دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی تھے تو 50 کے آس پاس، مگر بیگم کی شکایتوں پر جنون طاری ہو گیا۔ کچھ لوگ ویسے بھی بڑھاپے میں پہنچ کر جوان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑوں کو مارنے والی بید نکالی اور طاقت کی مشق مقبول کی ننھی کمر پر کرنے لگے۔ مار مار کے خونم خون کر دیا اور گالیوں کی وہ تقریر کی کہ شب قدر بھی حیران رہ گئی۔ جب صاحب جی کے ہاتھ رکے تو مقبول تقریباً مر چکا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا۔ ظفر بھاگتا ہوا گیا اور بامشکل تمام مقبول کو اٹھا کر گھر کے باہر مسجد کے پچھواڑے بنے قبرستان میں چلا گیا۔ صاحب جی اور مالکن چھوٹے صاحب کی مرہم پٹی اور دل جوئی میں لگے۔ ادھر مولوی صاحب نے مائک کا گریبان پکڑ لیا۔ مریدوں پر سکہ جمانے کے لیے شب قدر کی وہ کرامات بیان کرنے لگے کہ بیان سن کر ہی بخشے جائیں گے۔ اپنی کرامات کا وہ ذکر کیا کہ اللہ صحیح کے سانجھی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریبی عزیز معلوم ہو۔ مقبول اپنے بھائی کے ہمراہ ایک بوسیدہ قبر پر لیٹا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور قریب میں نیم کے درخت کے وہ نمک خوار پتے جنہیں ظفر کبھی کبھار پانی دے دیتا اپنی بے بسی پر ماتم کرتے ہوئے شاخوں کو پھیلا رہے تھے کہ حشر میں ان بچوں پر سایہ کرنے والوں میں لکھے جا سکیں۔ ظفر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کو ہاتھ اٹھائے۔ یا ذوالجلال والا کرام، یا رب العالمین، اے رات کی تاریکی میں پہاڑوں پر چلنے والی چونٹی کے پاؤں کی آواز سننے والے سمیع و بصیر، ایک گنہگار بندہ، ایک نابکار غلام، تیری سرکار میں، تیرے دربار میں تیرے کرم کا طالب، تیرے رحم کا ملتجی ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ زمین و آسمان کے مالک، جنگل و بیاباں کے بادشاہ، انسانوں اور حیوانوں کے رازق، شب قدر کے رب، کوہ دریا کے انداتا، تیرا نام بڑا، تیرے کام بھلے، تیرا رحم و وسیع، تیرا کرم عمیق۔ میری فریاد کو پہنچ، میری دہائی کو سن، میری تڑپ کو آ، میرے صبر کو تول، میری التجا کو سن، میری پکار کو قبول کر، خشکی و تری کے شہنشاہ میری عزت بچا، میری آبرو رکھ۔ تو غفور و رحیم ہے، تو علیم و خبیر ہے، پناہ دے، کل جہانوں کے سرتاج پناہ دے۔ بے شک تیری پناہ بڑی چیز ہے، دنیا کی پریشانی سے بچا، آفت و ناگہانی سے بچا، بھوک کے عذاب سے بچا، تکلیف کی انتہا سے بچا، مصیبت کی ابتدا سے بچا، آنکھوں کو چین دے، روح میں سکون دے، عمر میں برکت دے، مجھے میرے بھائی کا بدلہ دے، کسی کی نہ سنیو میرے مالک، پورے ملک میں نہ سنیو، اس مقبول کی زندگی میں کوئی قبول نہ ہوئی، آج اس کی موت پر قبول کر لے۔ یہ لاش اے مالک پروردگار، اے دھتکارے ہوں کے رب، اے لاوارثوں کے وارث، اے یتیموں کے ملجا، اے بے نصیبوں کے پالنہار، یا ذوالجلال والا کرام، میں تمام لوگوں کی دعاؤں اور تیرے بیچ رکھتا ہوں۔ یا اللہ، یہ غریبوں کو کھانا نہیں دیتے، جاہلوں کو تعلیم نہیں دیتے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں سے شفقت سے پیش نہیں آتے، ان کی ایک نہ سنیو میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، وسیلہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سن لے میرے مالک، تو وہیں تھا،
सब देख रहा था। बिल्ली जितना भी नसीब नहीं हमारा, आज ना सुनियो, किसी की ना सुनियो। तेरी मिन्नतें करता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सामने नाक रगड़ता हूँ। इस फटी झोली का वास्ता, इस भूखे पेट का वास्ता, इस निकलती हुई जान का सदका कबूल कर ले। तुझे तेरी उन सिफात का वास्ता जिनका मुझे पता कोई नहीं, आज मान ले। मकबूल की ज़ुबान से एक नहीफ आमीन निकली और उसकी रूह इस बेकरार बदन से परवास करके उसके पास चली गई जो सबको करार देता है। जफ़र ने इसके माथे पर आखिरी बोसा दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तहज्जुद का वक़्त था। मौलवी साहब बयान लपेट रहे थे। कहने लगे, हजरात यकीन जानिए, अल्लाह ने सुन ली। आप सबको आपकी मुरादें बस मिल गईं। गुनाहों से ऐसे पाक हुए कि अभी जने गए हों। खुशो खुरम घर जाएं और सहरी खाएं। मस्जिद की आखिरी सफ में बैठे हुए जफ़र के चेहरे पर न जाने कहाँ से मुस्कुराहट आ गई और इसने ज़ोर से कहा, आमीन। सुनने वालों ज़रा बताइए कि ये जो बातें थीं, इसने आपको क्या दर्स दिया, इसने आपको क्या सिखाया?